بچوں کو ابھی حضور نے دیکھا نہیں، کیونکہ حضور کی آنکھ تو وہ آنکھ ہے جس کے بارے میں میرے امام کا قلم بولا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ابھی بچوں کو دیکھا نہیں ہے، بچے پیڑ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طاق میں ہے کہ حضور آئیں اور ہم پہلے سلام کر لیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کو بھنک ہو گئی، میرے آقا پہچان گئے کہ کوئی ہے پیڑ کے پیچھے۔ حضور علیہ السلام کیسے قریب گئے اور آپ نے بچوں کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں نے کہا حضور آج بھی آپ نے پہلے سلام کر لیا، تو پہلے سلام کرنا یہ حضور کی سنت ہے، تو جواب بھی دینا چاہیے۔ پھر میں سلام کر رہا ہوں السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بہت اچھا جلسہ چل رہا ہے، زیادہ دیر میں بیان کروں گا نہیں، میرے بعد بھی خطیب اہل سنت کو بیان دینا ہے، اور لاسٹ میں حضرت پیر طریقت سید فاضل میاں ان کو ناصحانہ۔ پھر شام کو 70,000 فرشتوں کی حاضری ہوگی، پھر وہ بھی واپس آ جائیں گے، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آ جائے گا اس کو دوبارہ حاضری نہیں ملے گی، اس کو وہاں پہنچنے کا زیارت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت کا قلم بولا 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب فرشتوں نے کہا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اب میں ایک انسان تخلیق کرنے والا ہوں، جب اس کی اولادیں آئیں گی تو اس کی اولادیں میرے نبی کے مقام پر، میرے نبی کے روزے پر جب چاہیں گی، جس مہینے جتنی بار چاہیں گی حاضری دیں گے، اور حاضری دینے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ فرشتے نے عرض کیا رب العلا یعنی فرشتے حضرت سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں اللہ کی بارگاہ میں عرش کے نیچے جمع ہوئے، عرض کیا رب العلا ہم فرشتے ہیں، ہم نورانی مخلوق ہیں، اور ہم صرف ایک مرتبہ حاضری دیں گے، اور یہ انسان ہے کہ جس کے پیٹ میں اللہ اکبر نجاست بھی ہوگی، جس کی جو مٹی سے بنا ہوا ہے، اللہ اکبر، لیکن یہ جب چاہے گا تیرے نبی کی بارگاہ میں حاضری دے گا، صلاۃ و سلام کا گلدستہ پیش کرے گا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا جواب آیا؟ میٹھے میٹھے غیور مسلمانوں جملے کو نوٹ کرنا، فرشتوں سے اللہ نے ارشاد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے کلام میں چینجنگ نہیں ہے، میرے کلام میں تبدیلی نہیں ہے، تمہیں ایک مرتبہ موقع ملے گا میرے نبی کی بارگاہ میں جانے کا، لیکن حضرت انسان کو بار بار آئے گا، بار بار موقع ملے گا۔ درود پاک کا مقام بتا رہا ہوں، میرے نبی نے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں تو ایک ہی بار ملے گا، لیکن انسان کو بار بار آنے کا شرف دیا جا رہا ہے۔ لیکن فرشتوں سنو، اور تم پریشان مت ہو، غمگین مت ہو، اس لیے کہ سنو اگر انسان بار بار آئے گا میرے نبی کی بارگاہ میں، لیکن سنو جس جگہ پر تمہارے نبی میرے نبی کا ذکر ہوگا، جس جگہ پر جلسہ ہو، جس جگہ پر اللہ و رسول کا ذکر ہو، وہاں پر تم چلے جانا، اور جانے کے بعد اللہ و رسول کا ذکر سننا، جو مزہ تمہیں گنبد خضرا پہنچ کر درود و سلام پڑھنے میں آئے گا، روئے زمین پر تم جہاں چلے جاؤ گے، جہاں پر اللہ و رسول کا ذکر ہوگا، تمہیں وہاں پر بھی ویسے ہی مزہ آئے گا جیسے گنبد خضرا کے قریب میں مزہ آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ تو یہ محفلیں ہیں، ان محفلوں سے دل چرانے والوں، ان جلسوں سے بھاگنے والوں، اللہ اکبر، اگر یہاں پر کوئی دوسرا کھیل ہوتا، کمپٹیشن کا مسئلہ ہوتا تو قدم رکھنے جگہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ و رسول کے ذکر سے تو بھاگتا ہے، لیکن تو کب تک بھاگے گا؟ ایک دن موت کا فرشتہ آ جائے گا اور تیری روح قبض انصری سے پرواز کر کے لے جائے گا، کچھ نہیں پتا تیرا اگلا اٹھنے والا قدم کہاں پر ہے۔ آؤ میری بات طول پکڑ رہی ہے، میں نے حدیث پاک کا ٹکڑا پیش کیا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے، میرے نبی نے عقل مند کا اشارہ فرمایا۔ آج صاحب کیا کہتے ہیں، اگر چھوٹا سا بچہ ہے، کوئی چیز اگر کسی کے گھر میں سے اٹھا کر کے لے آیا تو ماں باپ اسے شاباشی دیتے ہیں، ارے بیٹا بہت تیز ہے، تیز پرزہ ہے، بڑا اچھا کام کیا تو نے، پتہ بھی نہیں چلا تو نے اس کی جیب کاٹ لی، اسے پتہ بھی نہیں چلا فلاں سامان کو اٹھا کر کے لے آیا۔ عقل مند وہ نہیں ہے، چالاک وہ نہیں ہے،
سمجھدار وہ نہیں ہے. آج تجھے میں بتاؤ ڈیفینیشن کیا ہے سمجھدار کی, عقل مند کون ہوتا ہے. میرے نبی نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو مارتا رہتا ہے, جو اپنے نفس کو کچلتا رہتا ہے, جو اپنے نفس کو مارتا رہتا ہے. دل تو چاہتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے مت جا, لیکن نفس کی بات کو کچل دے. مسجد میں اپنے قدموں سے چل کر کے آ جا. دل تو چاہتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کر, لیکن ماں باپ کی فرما برداری کر. نفس کی بات کو مت مان. دل تو چاہتا ہے کہ جلسے میں مت جا, لیکن عالموں کی زیارت کرنے کے لیے, سادات کرام کا چہرہ دیکھنے کے لیے اپنے قدموں سے جلسوں کے اندر چل کے آ جا. دل تو چاہتا ہے کہ زکات فرض ہے تو زکات مت نکال, لیکن نفس کی بات کو کچل دے اور زکات نکال کے فرض ادا کر لے. دل تو چاہتا ہے کہ حج فرض ہو گیا, حج کو ادا مت کر, لیکن اپنے نفس کی بات کچل دے اور حج کو ادا کر. وہ عقل مند ہے جو اپنے نفس کو کچل دیتا ہے, جو اپنے نفس کو مارتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے. اور بے وقوف کون ہے؟ والعاجز من اتبع نفسه هواها. اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کا غلام رہتا ہے. جب چاہا نماز پڑھ لی, جب چاہا ماں باپ کی نافرمانی کر دی, جب چاہا انسان نے جو چاہا کھا لیا, حرام و حلال میں تمیز نہیں ہے. تو بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کا غلام رہتا ہے اور اللہ پہ تمنا لگائے رہتا ہے چلو اللہ معاف کر دے گا, چلو اللہ معاف کر دے گا. نادان جہاں تو یہ سوچتا ہے چلو اللہ معاف کر دے گا, وہاں تو یہ بھی تو سوچ اللہ نے اگر تیری پکڑ فرما لی تو میرا کیا بنے گا, اللہ نے اگر مجھے معاف نہیں کیا تو میرا کیا بنے گا. اگر معاف کرنے پہ آ جائے تو بنی اسرائیل کے 100 قتل کرنے والے ایک گناہگار کو معاف کر دیتا ہے, اور پکڑ فرمانے پہ آ جائے تو ایک تنکے کے اوپر جو بڑھیا کے جھوپڑے سے اس نے اٹھایا تھا اللہ اس کو پکڑ فرما لیتا ہے. اس لیے تجھے امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارنا چاہیے. امید اور خوف کے درمیان سبحان اللہ. عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو دباتا رہتا ہے, اور یہ ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھایا. تاریخ السلطنت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, ایک تو اللہ اکبر, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا قول سنو. وہ کہتے ہیں جو اپنے نفس کو مار دیتا ہے, جو اپنے نفس کا غلام نہیں بنتا ہے, جو اپنے نفس کو کچل دیتا ہے, تو اللہ اس کو ایسی لذت عطا فرماتا ہے, نماز میں ایسا خشوع خضوع عطا فرماتا ہے کہ جہاں تک اس کا سوچ بھی نہیں جا سکتی, جہاں اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کون ہے؟ آؤ میں تمہیں ذرا بتاؤں. دنیا میں 2 ایسے عظیم لیڈر ہوئے ہیں, دنیا میں 2 ایسے عظیم شخصیتیں ہوئی ہیں. انسان جو ہے دولت کے پیچھے بھاگتا ہے, بڑی بڑی گاڑیاں, لگژری گاڑیوں کے پیچھے بھاگتا ہے, لیکن 2 ایسے انسان ہوئے ہیں اس سرزمین پر کہ جنہوں نے بادشاہت کو لات مار دی, جنہوں نے بادشاہت کو تریا, جنہوں نے دولت کو پیچھے چھوڑ دیا. وہ 2 بادشاہ کون سے ہیں؟ 3 انسان کون سے ہیں؟ وہ 2 ولی کون سے ہیں؟ ایک ولی کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادھم. سبحان اللہ. ابراہیم بن ادھم سمنا کی تخت کے بادشاہ جن کا نام سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے. سبحان اللہ. جن کا مزار کچھوچا مقدسہ کے اندر ہے. انہوں نے اپنے نفس کو مار دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج چھوٹے چھوٹے جن کی 20-20 سال کی عمر ہے, نوجوان اپنی زندگی سے نا امید ہو رہا ہے, اسے اپنے اندر وشواس نہیں ہے, میں کروں تو کیا کروں. نوجوان سوسائڈ کر رہے ہیں, پھانسی کے پھندے پر لٹک رہے ہیں. کوئی صاحب پنکھے میں لٹک جاتا ہے, کوئی صاحب گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے خودکشی کر لیتا ہے. لیکن آؤ ذرا تمہیں بتاؤں, تم دولت کے پیچھے پاگل ہو, تم کمپٹیشن کرنے کے پیچھے پاگل ہو. تو اس نے 20 کروڑ کا بنگلہ بنا لیا, مجھے 50 کروڑ کا بنگلہ بنانا ہے. تجھے بتاؤ اگر دولت میں سکون ہوتا, اگر گاڑی میں سکون ہوتا, تو تم ذرا مجھے بتاؤ بمبئی کا جو ہیرو تھا, جو بمبئی کے ہیرو جو ہوتے ہیں فلم میں ایک سائن کرنے کے 50 کروڑ روپیہ چارج کرتے ہیں. سوشانت سنگھ نے کیسے پھانسی کھا لی, سوشانت سنگھ نے کیسے سوسائڈ کر لی؟ کیا اس کے پاس دولت کی کمی تھی؟ کیا اس کے پاس مکان کی کمی تھی؟ بمبئی کی سرزمین پر کروڑوں کا بنگلہ اس کے پاس, کروڑوں کی لگژری گاڑی اس کے پاس تھی, لیکن کیوں مر گیا سوسائڈ کر کے؟ وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس سکون نہیں, اس کا دل اطمینان میں نہیں, اس کا دل قرار میں نہیں تھا. سکون کس چیز میں ہے؟ سکون تو گدڑیوں کے اندر ہے, سکون تو اللہ والوں کی نگاہوں کے اندر ہے, سکون تو اللہ والوں کے الفاظ کے اندر ہے, سکون ذکر کے اندر ہے, سکون تلاوت کے اندر ہے, سکون قرآن پاک کے اندر ہے, سکون اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہے, سکون ان علماء کے پاس عام درفت آنے جانے سے ہے. اس سکون میں ہے کہ اس نے سوسائڈ کر لی,
سکون چاہتا ہے جلسوں سے جڑنا پڑے گا، اگر سکون چاہتا ہے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی پڑے گی، اگر سکون چاہتا ہے زکات کو وقت پہ نکالنا پڑے گا، اگر سکون چاہتا ہے حج کو ادا کرنا پڑے گا، اگر سکون چاہتا ہے بچوں کو انگلش میڈیم میں ڈالنے سے پہلے، بچوں کو LKG میں ڈالنے سے پہلے، بچے کو انگریزی سکھانے سے پہلے قرآن کی تعلیم دینی پڑے گی۔ جب تیرا انتقال ہوگا قبر میں بھی سکون رہے گا، بچہ دعا کرے گا یا اللہ میرے بابا نے دولت نہیں دی، بینک بیلنس نہیں دیا، لیکن قرآن کا علم میرے سینے میں معجزہ کر گیا، باری تعالیٰ معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں نے اس کے باپ کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور باتیں تو بہت کرنے کو ہے، خزانے میں کمی نہیں ہے الحمدللہ، لیکن حضرت میرے بات کا بیان کرنا ہے، میں وقت کا پورا خیال کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اللہ اکبر جب بادشاہت کو چھوڑ دیا، ایران تشریف لائے، بھارت میں تشریف لائے، تو آپ جو ہے دیکھو جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑ دیا اب ان سے دین کی خدمت کیسے ہو رہی ہے، اب اسلام کا بول بالا کیسے ہو رہا ہے، اب اسلام کا پرچار کیسے ہو رہا ہے۔ جب آپ بنارس کی سرزمین پر گئے، بنارس کی سرزمین پر اور جانے کے بعد آپ کا مقابلہ مندر کے پجاریوں کے ساتھ ہو گیا۔ اسحاق صاحب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا آل رسول ہے، اولاد علی ہے، مندر کے پجاریوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا۔ مندر کے پجاریوں نے کہا کہ ہمارا دین حق ہے، سناتن دھرم جو ہے اللہ اکبر، انہوں نے کہا اپنے لہجے میں کہ 5000 سال پرانا ہے، 10,000 سال پرانا ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کہا اگر میں قرآن کی بات کروں، اگر میں حدیث پاک کی بات کروں تو تمہیں لاجواب کر دوں گا، لیکن سنو میں تمہیں جواب اس انداز سے نہیں دوں گا۔ ذرا یہ بتاؤ تمہارے یہ جو سامنے مندر ہے، تمہارے یہ جو معبودان باطل ہیں، تمہارے یہ جو بت ہیں، اگر یہی گواہی دے دیں کہ محمد عربی کا لایا ہوا دین جو ہے سچا ہے تو کیا تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے؟ اتنا کہنا تھا آل رسول کی زبان سے۔ انہوں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے، ہمارے جو ہے پتھر کے بت گواہی دے دے۔ اتنا سننا تھا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ایک آل رسول کی زبان سے نکلا، اے بتو ذرا بتاؤ، ذرا دیکھو نفس کو کچلنے والا، بادشاہ کو چھوڑنے والا بھارت میں انڈیا میں کیسے دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا اے بتو ذرا بتاؤ کیا محمد عربی کا لایا ہوا دین حق پر نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اس جملے کا نکلنا تھا، ہر ایک بت کے اندر سے آواز آ رہی تھی ارے سارے مذہب جھوٹے ہیں، اگر دنیا اسلام پر ہی نہیں اس دنیا کائنات میں اگر کوئی سچا مذہب ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مذہب اسلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ کلمہ سچا، قرآن سچا، حدیث پاک سچی ہے، محمد الرسول اللہ سچے ہیں۔ سارے پنڈت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور سب بیک زبان بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب انسان نفس کو مارتا ہے اللہ اس کو وہ مقام دے دیتا ہے جہاں اس کا تصور نہیں جا سکتا ہے، لیکن تیرے نفس کو مارے گا کیسے؟ جب تیرا دل چاہتا ہے چائے بنوا کے پی لیتا ہے، جب تیرا دل چاہتا ہے معاذ اللہ تو اللہ اکبر حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب تیرا حضور نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں ایک بچے جو ہیں انسان جو ہے اپنے گھر والوں کے ہاتھوں پہ تباہ ہو جائیں گے، گھر والوں کے ہاتھوں پہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ آؤ میرا موضوع چھڑ رہا ہے، میں بات بتانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو، یہی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے انہی کی اولاد میں سے اللہ اکبر ایک اولاد ہے، انہی کے سلسلے میں سے جن کو کہتے ہیں حضور سیدنا علی حسین اشرفی الجیلانی، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ایک ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جنہوں نے 1400 کتابیں لکھی، جن کا دنیا سنیت میں بہت بڑا احسان ہے، اللہ اکبر، جنہوں نے سادات کرام کی پہچان
پہچان کرائی ہے اور سادات کرام نے ان کا مقام بتایا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت. اور سنو آن کیمرہ بول رہا ہوں, ایک ہے اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, ارے بولو یار سبحان اللہ, وہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سیدنا علی حسین اشرفی الجیلانی. اللہ اکبر. ذرا دیکھیں کیسا ادب کرتے تھے. اب میں ایک واقعہ بتا دوں, اس کے بعد ایک حدیث سے پاک اور سنا دوں, اس کے بعد میں اپنی جگہ لے رہا ہوں. حضرات محترم اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بول دیں یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں پہ ایک بات بتانا چاہوں گا اس واقعے سے. واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے, کچھ درس دینا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا اعلیٰ حضرت کیسے ادب کرتے تھے, کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے لقب ان کا اعلیٰ حضرت تھا, لیکن اللہ اکبر. حضرات محترم آپ ذرا دیکھیں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جب بریلی سے ان کی ٹرین گزرتی تھی, ٹرین, اللہ اکبر, تو ٹرین جب گزرتی تھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو پتا چلتا تھا نبی کا ایک لاڈلا, نبی کا ایک شہزادہ, نبی کی ایک اولاد جو ہے وہ بریلی سے گزر رہی ہے. اور ادھر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علی حسین اشرفی کو پتا چلتا تھا اللہ اکبر کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی فتویٰ نویسی کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ٹرین میں استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. مریدوں نے دامن تھاما عرض کیا یا سیدی میرے آقا ماوائی ملجائی آپ کس کے لیے کھڑے ہو گئے؟ فرمایا بریلی سے ٹرین گزر رہی ہے اور اس ٹرین کی گزر رہی ہے اور یہاں سے کچھ قدم کی دوری پر ہی ایک شخصیت ہے, اب قری شخصیت ہے, اللہ اکبر, جس نے ہمارا ایمان بچایا ہے. ان کا نام امام احمد رضا ہے. اللہ اکبر. وہ نائب رسول ہے, ان کے پاس وارث علوم مصطفیٰ ہے وہ. تو میں ان کے علم کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہوں. ادھر اعلیٰ حضرت کھڑے ہوتے تھے اشرفی میاں کے لیے. کسی نے کہا حضور فتویٰ چھوڑ کر کھڑے ہو رہے ہیں, کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا نبی کا ایک بیٹا, ایک اولاد آل رسول جو ہے ٹرین سے گزر رہے ہیں, تو میں خون رسول کی بنیاد پر کھڑا ہو رہا ہوں. سبحان اللہ. کیسا ادب تھا, اللہ اکبر کبیرہ. یہ ادب کیسا تھا, وہ نفس کو مارنے والے تھے. ان کے اندر صاحب کوئی اللہ اکبر ایسی بات نہیں تھی اختلاف والی. آج ہم دیکھیں ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ ہٹ گیا ہے. ہمیں صرف کیا کام رہ گیا ہے, یہ اشرفی ہے, یہ رضوی ہے, یہ قادری ہے, یہ برکاتی ہے, یہ حشمتی ہے. نہیں نہیں میرے دوستو, ہم پہلے سنی ہے, بعد میں اشرفی ہے, بعد میں رضوی ہے, بعد میں قادری ہے. پہلے ہم سنی ہے, پہلے ہم مسلمان ہیں, پہلے ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے فالوور ہیں. اللہ اکبر. تعلیمات اعلیٰ حضرت کو عام کرنے والے ہیں. ہم انہی چیزوں میں رہ گئے اور دوسری فرقے والے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اگر تو چاہتا ہے تیرے دین کا کام ہو, تیرے مذہب کا کام ہو, تو تجھے آگے بڑھنا پڑے گا. اور آگے تو ایسے ہی بڑھے گا جب تو اختلافات سے نکلے گا. یہ علماء میری حمایت کریں گے, یہ علماء میرا ساتھ دیں گے. میں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو میں جلسے کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں, آن کیمرہ بول لگا ہوں, تو انشاءاللہ ہمیں متحد ہونا پڑے گا. اگر ہم ایک پلاٹ فارم پہ جمع ہو گئے تو چند سال دیں گے انشاءاللہ زمانے میں انقلاب آ جائے گا. انقلاب. سبحان اللہ. واہ واہ, زندہ باد. واہ سبحان اللہ. واہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد یا علی, اللہ یا علی, یا علی. زندہ باد. ابھی کچھ نصیحت کی باتیں میں نے آپ کو بتا دی. حضرات گرامی کچھ باتیں اگر سمجھ میں آ رہی ہیں نا حضرات کے, ایک بار بول دیں سبحان اللہ. اب حضرات تھوڑا آسان کر دیتا ہوں, اپنی بات کا تھوڑا رخ بدل دیتا ہوں. حضرات محترم ہمیں آنا چاہیے ان کی طرف. حضرات وقت زیادہ ہو رہا ہے, ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم بتانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو نماز سے جوڑیے, قرآن پاک سے جوڑیے. اگر اپنے بچوں کو نماز سے آپ جوڑ دیں گے. ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے حضرت کوئی تعویذ دے دیں, میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے. میں نے ان سے کہا آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے, کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت نماز تو میں بھی نہیں پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا جب آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا بچہ کیسے نماز پڑھے گا؟ تو حضرت ہم تو گناہگار ہیں, فاسق ہیں, فاجر ہیں, کم سے کم میرا بچہ تو نیک نکل کے آ جائے. میں نے کہا تھا تعویذ بھی اثر کرتا ہے, تعویذ ایک جزوی اثر کرتا ہے, اس کے بھی بہت فائدے ہیں, لیکن ذرا تو بات تو سن. جب تو نمازی بن جائے گا یقین جاننا لوگوں آپ دیکھ لینا, جس کا باپ نمازی ہوگا اسے اولاد سے کہنے
دینے کی ضرورت نہیں ہے، اولاد خود بخود پیچھے چل کے مسجد میں آ جائے گی، اور جس کی ماں نمازی ہوگی اسے اپنی بیٹی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹی خود بخود نمازی بن جائے گی۔ اگر تو چاہتا ہے تیرے بچی نمازی بن جائے، اگر تو چاہتا ہے تیرا بیٹا نمازی بن جائے، تو پہلے خود چل کے آجا مسجد میں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ایسی ترغیب دی ہے۔ جب جنگ خندق کا موقع تھا، آقا نے فرمایا کہ اس خندق کو کھودا جائے، پہلے آقا خود اترے، پہلے خود خندق کو کھودا، پھر صحابہ اکرام کو بھی جذبہ آ گیا، صحابہ اکرام کو بھی جذبہ آ گیا، پہلے خود میدان عمل میں اترنا پڑتا ہے، اس کے بعد یہ قوم اترتی ہے، اس کے بعد یہ کام تمام ہوتے ہیں۔ لیکن ہم حضرات جو ہے صرف یہ چاہتے ہیں دوسرا کر لے ہم نہ کریں۔ اللہ اکبر! آؤ تمہیں ذرا بتاؤں نماز کیا چیز ہے، اس کے بعد حدیث پاک سننا ہے، اس کے بعد اپنی جگہ لے رہا ہوں۔ ایک بار بولے لبیک یا رسول اللہ۔ حضور سیدنا اورنگزیب کا زمانہ ہے، اورنگزیب عالمگیری رحمت اللہ علیہ جن کی موجودگی میں فتاوی ہندیہ لکھی گئی ہے، اللہ اکبر، 400 تقریباً یا 450 علماء کی موجودگی میں فتاوی ہندیہ لکھی گئی، فتاوی عالمگیری۔ آج اس سے فتاوی مفتیان کرام دیتے ہیں اخذ کر کے، اس کی عبارات اخذ کرتے ہیں۔ اب ذرا سنیے، اورنگزیب کے پاس ایک بہروپیہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ حضور، شورٹ میں بتا رہا ہوں اختصاری طور پہ، اگر میں آپ کو بہکا دوں، اگر میں آپ روپ بند کر کے آ جاؤں تو کیا آپ مجھے کچھ انعام دیں گے؟ اللہ اکبر! وہ غائب ہو گیا، چند سالوں کے بعد آیا حکیم بن کے۔ اورنگزیب نے اس کو پہچان لیا کہ تو وہی بہروپیہ مجھے دھوکہ دینا چاہتا، انعام لینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر! پھر کچھ دنوں کے بعد وہ فقیری والا لباس پہن کر کے آیا، اورنگزیب نے پھر پہچان لیا کہ تو وہی بہروپیہ ہے، مجھے دھوکہ دینا چاہتا، انعام لینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر! اس نے سوچا اب یہ ایسے دھندے میں نہیں آئیں گے، ان سے مجھے انعام تو حاصل کرنا ہی ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ بہروپیہ انعام حاصل کرنے کے چکر میں بادشاہ سے، ارے اورنگزیب کون ہے معلوم ہے؟ آج تمہیں بچوں، آج تمہیں جو ہے اسکولوں کے اندر اور یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ اورنگزیب معاذ اللہ، اللہ پر دیش دروہی تھے۔ اورنگزیب جو تھے انہوں نے ہندوستان کو پٹ کر دیا۔ نہیں، اورنگزیب عالم دین تھے، اورنگزیب قاری قرآن تھے، اورنگزیب حافظ قرآن تھے، اورنگزیب مفتی اسلام تھے، جنہوں نے 50 سال اس بھارت پہ حکومت کی ہے۔ آج ایک انسان جو ہے 10 سال حکومت نہیں کر سکتا، لیکن وہ اورنگزیب تھے جنہوں نے 50 سال حکومت کی ہے۔ تمہیں یہ ہسٹری بھی نہیں بتائی جاتی ہے۔ آؤ تمہیں بتاؤں، وہ جو بہروپیہ تھا وہ جنگل میں چلا گیا، وہاں عبادت کرنے لگا، عبادت۔ اب بادشاہ کا ایک قافلے میں گزر ہوا، کسی نے کہا حضور یہاں پر ایک فقیر ہے جو اللہ اللہ کرتا ہے، اسے کھانے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو آبادی سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو پیسے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اورنگزیب اس کے پاس آئے اور آ کر کے کہا حضور میرے لیے دعا کر دیجئے، میرا بیڑا پار ہو جائے، میری سلطنت صحیح چلتی رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! اورنگزیب اس کے چکر میں جیسے ہی آئے تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ جب اس نے اپنا چہرے پہ سے نقاب ہٹایا تو وہی بہروپیہ نظر آ رہا تھا۔ اللہ اکبر! اورنگزیب نے کہا اچھا بڑے میاں تم ہو، چلو اب تم نے مجھے دھوکہ دے دیا، تم نے مجھے اپنے جال میں پھانس لیا، آدھا انعام تو ابھی لے لو، ابھی تاج تو ابھی لے لو، اور آدھا انعام میرے محل میں آ کر کے لے لینا۔ اس نے کہا ارے یہ تاج بھی تمہیں مبارک ہو، یہ انعام بھی تمہیں مبارک ہو۔ سنو میری سمجھ میں آ گیا، میں نے نماز کی نقل کی، اتنا بڑا مقام مل گیا کہ زمانے کا بادشاہ میرے قدموں میں جھک گیا۔ اگر میں نماز کی اصل کر لوں، 5 وقت نماز کا عادی بن جاؤں، دنیا میں تو چہرے پہ نور آئے گا، رزق میں برکت آئے گی، اولاد فرما بردار کہلائے گی، بدن میں طاقت آئے گی، نیند میں سکون آئے گا، دنیا میں تو اچھا رہے گا، اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت کے کبرا سے اللہ مجھے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال حضرات محترم، نماز کی نقل سے وہ بچ گیا تو نماز کے اصل سے کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ آؤ ایک آخری حدیث پاک سن لو، ایک بار بولنا سبحان اللہ۔
میرے آقا نے ارشاد فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال. عقیقی سلسلے میں یہ محفل ہے، یہ جلسہ سجایا ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. میرے آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کتنی چیزیں؟ ذرا زور سے بول دیں. 3 چیزیں اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جانا. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ پہلا حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. بول دو یا رسول اللہ، اپنی نبی کی محبت سکھاؤ. اس لیے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں جب تک انسان سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس اپنے باپ، اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنی اولاد سے زیادہ وہ آقا انعامدار سے پیار نہ کرے، امام الانبیاء سے پیار نہ کرے. اللہ اکبر. تو اپنی اولاد کو تو پہلے اپنے نبی کی محبت سکھا. دوسری چیز میرے نبی نے فرمایا وحب اہل بیتی ای عطرتی. اور دوسرے نمبر پر اپنی اولاد کو میرے اہل بیت کی محبت سکھا دے، میرے اہل بیت کا پیار سکھا دے. اللہ اکبر. اس لیے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا وہ آخری خطبے میں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد کرا رہا ہوں، اللہ یاد دلا رہا ہوں. مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا میری اہل بیت جو ہے کشتی نوح کی مثل ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، جو اس سے نیچے رہ گیا وہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا. تو دوسرے نمبر پہ اہل بیت کا پیار سکھاؤ اپنی اولاد کو. اور تیسرے نمبر پہ میرے آقا نے فرمایا وہ تلاوت القرآن، اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھا دو. سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت سکھا دو. ارے قرآن کریم کو سجا کر قرآن پاک کو جزدان میں تاقوں میں رکھنے والوں، اللہ اکبر. اور میری ماں اور بہنوں، تمہارے پہلے کے زمانے میں آج سے 10-15 سال پہلے جب قرآن کریم آتا تھا تو میری ماں اور بہنیں قرآن کریم کو کھول کے بیٹھ جایا کرتی تھی. لیکن اللہ اکبر اس نوجوان کے لیے بھی اور اس میری بہن کے لیے بھی قرآن پاک کی جگہ اس موبائل نے لے لی ہے. اس نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا اس نوجوان نسل کو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مولا علی نے فرمایا تھا 2 چیزوں کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. ایک موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، دوسرا قرآن کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے. اللہ اکبر. آؤ بتانا چاہتا ہوں قرآن پاک کا کیا مقام ہے، کیا اسٹیٹس ہے، تجھے کیا ملے گا. صحابہ کرام ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر خیمہ لگا رہے تھے. اچانک سے آواز آ رہی ہے قرآن پاک پڑھنے کی. قرآن پاک پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر. صبح کو جا کے حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی لیکن قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنو، جہاں تم خیمہ لگا رہے تھے وہاں پر ایک قاری قرآن کی قبر ہے جو ہر روز سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کرتا تھا، سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا. تو سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی وجہ سے قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے. اللہ قرآن کریم پڑھنے والے کی قبر کو بھی آباد رکھتا ہے، اس کا ذکر قیامت تک کے لیے فراموش نہیں ہونے دیتا ہے. اگر تو چاہتا ہے تیرا ذکر باقی رہے، اگر تو چاہتا ہے تیری اولاد کا ذکر باقی رہے، نبی کی محبت سکھانی پڑے گی، اہل بیت کی محبت سکھانی پڑے گی، اور قرآن کا پیغام، قرآن کی محبت سکھانی پڑے گی. انشاءاللہ العزیز ہم جب قرآن کی محبت سکھا دیں گے بچے قرآن پڑھیں گے اور ہمارا مقصد ہی یہی ہے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کا محصل حاصل ہو جائے گا. حضرات قرآن بہت عظیم نعمت ہے، اس کو آپ پڑھائیے، اپنے بچوں کو میرے دوستوں پڑھائیے. اگر آپ کی عمر 20 25 30 سال بھی اگر ہو گئی ہے تو میرے دوستوں یاد رکھ لیں، ضرور نہیں ہے کہ آپ بچپن میں قرآن کریم پڑھیں گے، کوئی عمر نہیں ہے قرآن پاک سیکھنے کی. مدرسے میں چلے جائیں، امام صاحب کے پاس آ کے بیٹھ جائیں، کہیں حضرت ہمیں قرآن پڑھنا سکھا دو. میرے دوستوں اگر قرآن پاک تم سے نہیں آیا سمجھ لو تم نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں. میرے آقا نے فرمایا ویران ہے وہ دل جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں ہے، کچھ حصہ نہیں ہے. اگر اپنے دل کو آباد کرنا چاہتے ہو، ویرانگی سے نکالنا چاہتے ہو تو تمہیں قرآن کریم کو لازم پکڑنا پڑے گا. قرآن کریم سے محبت کریں، اہل بیت سے پیار کریں. اتنی میں نے چند قیمتی باتیں آپ کو پہنچا دی ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، پھر موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو پھر سنا دوں گا. ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.